بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ اور ہم آج آپ کی حمد کی نظم کی جو اشعار ہیں ان کی تشریح بیان کریں گے۔ اچھا، اس میں بچوں ہم کریں گے سوال نمبر 1 ہے کہ نظم حمد، شاعر کا نام ہے ماہر القادری، اور حمد کے درج ذیل اشعار کی تشریح کریں اور حوالہ متن بھی لکھیں۔ شعر نمبر 1 ہے، کس نے سورج چاند بنائے اور تاروں کے دیپ جلائے۔ حوالہ متن اب ہم نے دینا ہے۔ نظم کا عنوان ہے حمد، شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ اس کی تشریح ہے بچوں کہ اس نظم میں شاعر سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے سورج چاند ستارے پیدا کیے ہیں۔ سورج روشنی کو حرارت کا ذریعہ ہے، اس کی حرارت سے زمین پر پھل پھول لگتے ہیں چاند رات کو چمکتا ہے، جس سے اندھیرے میں ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے اور اس سے آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پر چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے ہوں، کیونکہ تارے چمکتے ہوئے بالکل چراغوں کی مانند لگتے ہیں۔ اس سب کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یعنی بچوں اس میں شاعر کہتا ہے کہ سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے کہ یہ چاند ستارے کس نے بنائے اور ان سب کو پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے۔ پھر کہتا ہے کہ سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور وہی رات اور سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرارت کا ذریعہ بنایا ہے، جس سے کہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس حرارت سے پھل پھول اور اگتے ہیں اور ہمیں کھانے کو اناج ملتا ہے۔ پھر چاند رات کو چمکتا ہے اور اس کی روشنی سے ہر چیز، روشنی جب پھیل جاتی ہے تو اس کی روشنی میں ہر چیز ہمیں کلیئر نظر آتی ہے، اور یہ جب آسمان پر چمکتے ہیں تو بالکل چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت نظارہ یہ پیش کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے کہ کیسے کیسے باغ سجائے، رنگ برنگے پھول کھلائے۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی رعنائیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باغوں کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، اور ان پھولوں کی خوشبو، ان کی رنگت اور ساکھ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ پھول ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھولوں کی مختلف اقسام ہیں، جیسے گلاب، گینڈا، سورج مکھی وغیرہ۔ ان سب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ باغوں میں سب پھول کھلانے والا، ان سب میں رنگ بھرنے والا اور خوشبو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ یعنی ہمیں پھول پھل اور پھولوں میں جو رنگ بھر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بھرے ہیں۔ ہمیں پھولوں اور رنگ برنگی دنیا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب شعر نمبر 3 ہے کہ کوئل کوکی بھنورا گونجا، بلبل نے بھی گیت سنائے۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، کہ ساری کائنات اسی نے بنائی ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ چرند اور پرند سب اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک روشن صبح دی۔ صبح سویرے پرندوں کی مختلف آوازیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں اور یہ آوازیں کانوں کو بھلی لگتی ہیں۔ شاید یہاں کچھ پرندوں کا ذکر بھی کیا ہے، جیسے کوئل، بھنورا اور بلبل۔ یہ سب صبح صبح اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پرندوں کی یہ آوازیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ کانوں کو بھلی لگتی ہیں، اور یہ آوازیں صبح کی آمد کا پتہ دیتی ہیں۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کا جیسے کہ صبح صبح ہم بہت سارے پرندوں کی آوازیں سنتے ہیں، چڑیاں چہچہاتی ہیں، کوئل کوئل اور بھنورا، کوئل کوکتی ہے، بھنورا گونجتا ہے اور بلبل بھی اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں، اور یہ سب پرندے جو ہیں وہ صبح صبح اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت صبح کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت صبح عطا کی، اور اس میں وہ ہر اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا شکر، اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا، آگے شعر نمبر 4 ہے کہ کلیوں کے دامن بھرنے کو اوس کے موتی بھی برسائے۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر قدرت کی ایک اور کاریگری کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کلیاں جو بالکل بند ہوتی ہیں ان کو اگانے والا اور پھر ان کو کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ ایک پھول جو بالکل بند ہوتا ہے، جب اس پر اوس کے قطرے پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھول کی کلیاں کھل جاتی ہیں اور ایک پھول کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر ان میں تر و تازگی، خوبصورتی اور خوشبو آ جاتی ہے۔ اس کلی کے کھلنے سے لے کر تر و تازگی تک اس اوس موتیوں کی طرح برستی ہے اور باغوں کی پھولوں کی تر و تازگی، خوبصورتی اور خوشبو اور حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی جب اوس ان پہ گرتی ہے ایک ڈوڈیوں میں، یا جو کلیاں ہیں وہ بند ہوتی ہیں اور اوس کی وجہ سے وہ پھر کھل جاتی ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو کھلاتا ہے اور اوس ان پر ڈالتا ہے تاکہ وہ کھل سکیں۔ اب شعر نمبر 5 ہے کہ کھیتوں کو ہریالی دے دی، پربت پر بادل لہرائے۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتوں کو سرسبز بنایا اور پہاڑوں پر بادلوں کو لہرایا۔ کھیتوں کی سبز رنگت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے سبزے کے قالین بچھے ہوئے ہوں، اور بادلوں پر سے جب بارش برستی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نشانی کو ظاہر کرتی ہے۔ بادلوں سے بارش کا برسنا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ بارش انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی برسنے والی ہے۔ بہت سی مخلوقات کی زندگی اور بقا کا ایک اہم عنصر ہے۔ جب بارش برستی ہے تو مردہ زمین میں زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور اسی سے لہلہاتے پودے اور مختلف قسم کے درخت اگتے ہیں جو زمین کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے کہ دریا دریا موجیں اٹھی، جنگل جنگل پیڑ اگائے۔ تشریح۔ اچھا، شعر نمبر 6 ہے کہ دریا دریا موجیں اٹھی، جنگل جنگل پیڑ اگائے۔ تشریح ہے کہ شاعر اس شعر میں دریا میں اٹھنے والی لہروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دریا میں ان لہروں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کے حکم سے حرکت کرتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لہروں کو حکم دے کہ رک جاؤ تو وہ رک جائیں گی۔ اگر ان موجوں میں حرکت ہے، اتار چڑھاؤ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جنگلوں میں تناور درخت لگائے ہیں اور ان درختوں کی جڑیں دور دور تک زمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان درختوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں، چھاؤں دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، درجہ حرارت میں کمی کرتے ہیں۔ ان سب فائدوں میں چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شعر نمبر 7 ہے کہ اب انگوروں کی بیل چڑھائی، سبزے کے قالین بچھائے۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ
شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کے انسان کے کھانے کے لیے مختلف اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں۔ ان پھلوں میں ایک پھل انگور ہے۔ انگور خوش ذائقہ پھل ہے اور اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے باغ بنائے جن میں بیلوں کے اوپر انگوروں کے گچھے لگتے ہیں اور پھر ان بیلوں کو اونچا چڑھا دیا تاکہ یہ زمین پر گل سڑ کر خراب نہ ہو جائیں۔ سورہ انعام میں انگوروں کی بیلوں کا چھتوں پر چڑھنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر گھاس کو پیدا کیا اور اس کی رنگت سبز بنا دی، اور جب انسانی آنکھ اس کو دیکھتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین پر سبزے کے قالین بچھے ہوئے ہوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی منہ بولتی نشانیاں ہیں۔ یعنی انگوروں کی گچھیں، دیکھو بیٹا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انگوروں کی جو بیلیں ہیں وہ اوپر اس لیے چڑھائیں تاکہ وہ زمین پر لگ کر گل سڑ نہ جائیں۔ یہ دیکھیں کیسی عقل مندی اور عقل و دانش کی بات ہے، اور یہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اب شعر نمبر 8 ہے، تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھائے۔ تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ تتلی کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت پرندہ ہے۔ اس کے رنگوں کا تو جواب ہی نہیں۔ تتلی میں اتنے خوبصورت رنگ بھرنے والا کہ جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے، اور پھر اس تتلی کو اس قابل بنانے والا کہ وہ اڑ سکے، یہ سب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تتلی کو اتنی خوبصورتی دی ہے کہ جب وہ اڑنے کے لیے اپنے پر پھیلاتی ہے تو اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تتلی میں اتنی خوبیاں پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یعنی تتلی ہمیں بیٹا خوبصورت لگتی ہے اڑتی ہوئی، اور اس میں جو رنگوں کی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی رنگوں کا مزاج ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ، امتیاز جو مزاج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو بخشا ہے، اور انسان نے ان تتلیوں کو اور پھولوں کو دیکھ کر ہی رنگوں کی دنیا میں ہمیں رہنے کی عادت پڑی ہے۔ شعر نمبر 9 ہے کہ انسان کو دنائی دے کر کیسے کیسے بھید بتائے۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو علم و حکمت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ انسان کو اچھائی اور برائی کا فرق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ہدایت اور گمراہی کا راستہ دکھانا، اور انسان کو عقل و شعور دیا کہ وہ اچھا اور برا راستہ جان سکے۔ یہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے اور دنیا میں موجود کس چیز کے کیا فائدے اور نقصان ہیں، اور انسان اچھے اعمال کر کے اس دنیا کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ یہ سارے راز بتانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے راز اور ان کے بھید بتا سکے، اور پھر اس کو نیک رستے پر چلایا تاکہ وہ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کے راز بتا سکے۔ اب شعر نمبر 10 ہے کہ میرے خدا نے، سب کے خدا نے، یہ سارے انسان سارے اسباب بنائے۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جو اس نے اپنے بندوں پر کی ہیں، کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب نعمتیں دینے والا اور ہمیں اس قابل بنانے والا ہے
کہ بنانے والا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس نے انسان کے لیے یہ سب نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی ان نعمتوں کا استعمال کر کے اپنی زندگیاں آسان بناتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے، اس نے ہمارے لیے یہ تمام نعمتیں اور وسائل پیدا کیے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا، اور یہ جو میں نے تشریح لکھی ہوئی بتائی ہے یہ آپ لکھ لیں، اپنی کاپیز میں نوٹ کر لیں، یہ بورڈ کے ایگزام میں بہت کام آئیں گی۔ اچھا، آپ پیارا سا کمنٹ کریں اگر آپ کو میرا یہ لیسن اچھا لگا ہے، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو بچے یہ میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔